أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فأزلهما الشيطان عنها اور ان کو پھسلا دیا۔ پھسلانا کیا ہوتا ہے؟ بھلا دینا، ڈگمگا دینا، ہلا دینا۔ جو حکم ملا تھا اس حکم سے پھسلا دیا ان کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس حکم سے، فاخرجہما پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے کانا فیہ تھے وہ جس میں، یعنی دونوں میاں بیوی، ریشمی لباس ہے، کھانے کے لیے ہر سہولت ہے، پینے کے لیے ہر مشروب ہے، اور خوشی ہے، مسرت ہے، اور آزادی ہے، اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن دشمن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، اس سے خیر کی بھلائی کی امید نہیں ہوتی۔ بظاہر وہ قسمیں بھی کھائے، بظاہر وہ تابعداری کے تب بھی بھرے، کچھ کہے، لیکن جس کے اندر اناد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے اور مخالفت ہوتی ہے، تو اس سے خیر کی امید جو ہے وہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی ماحول ہے، اور اس طرح کئیوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا سرغنہ، بڑا بدمعاش، تو اس نے اپنے کئی بدمعاش پالے ہوتے، جب دیکھتا کہ ان کے اندر زور پیدا ہو گیا، قوت آ گئی ہے، تو اس نے اپنے کسی دشمن کے بیٹے سے یاری لگانا اور پھر اس کے ذریعے اس کو قتل کروا دینا۔ اور یہ قتل کرانے سے کتنے کام ہو گئے کہ یہ جو اس کے مقابلے میں آ رہا تھا، اٹھ رہا تھا، بڑا بن رہا تھا، یہ ختم ہو گیا، اور اس کے دشمن کے ہر طرح سے پیسے لگ کے ختم ہو گئے، وہ بھی اجڑ گئے۔ تو اس طرح یہ کام کرتے ہیں، یعنی دنیا دار بھی کہتے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ دشمن ہے، اس پر اعتماد غلط ہے۔ تو یہ تو وہ دشمن ہے جو پیدا ہونے سے شروع دشمنی کرتا ہے اور مرنے تک اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ اس کو میں اپنے جیسا بناؤں، اور اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہ رہ جائے، حتیٰ کہ مرتے ہوئے بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کہے، تو اس کو اکثریت کو مارتے ہیں، جب یعنی موت آتی ہے، مرتے ہوئے بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اے میرے نبی اس درخت کے قریب نہ جانا، اور ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھتے رہنا، تو اگر یہ پھل کھاؤ گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی، ظالم بن جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ اسی جو ہے ٹو میں تھا، اور اپنا پورا زور لگا رہا تھا کہ ان کو کہیں میں پریشان کروں اور ان کی عزت چھین لوں۔ تو بہرحال وہ کامیاب ہوا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی، بھول گئے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان کو بھلاوا ڈال دیا شیطان نے اس حکم سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا ان کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے فرمایا کہ سب چلے جاؤ۔ سب کون ہیں؟ ابلیس بھی ہے اور حوا
رضی اللہ عنہ اور آدم علیہ السلام، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب ذرا غور کریں، زور ڈالیں دماغ پہ کہ ان کا جنت سے خروج ہے، دنیا میں ان کی ابتدا ہے، ابھی وہاں سے چلے نہیں ہیں، وہاں سے آنے کا حکم مل گیا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور یہ دشمنی قیامت تک رہے گی، اور تم نے اس کو دشمن ہی خیال کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے دشمن رہو گے، اور جو اس سے دوستی لگائے گا استحوذ علیہم، یہ ان پر غلبہ جما لے گا، اس کو ان پر سلطان ہو جائے گی، یہ اس کے حکم کے سامنے کھلونے بن جائیں گے، تو یہ تمہارا حال ہوگا۔ اب یہ دشمنی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ دوستی میں کیسے بدلے گی، یہ کیسے کام ہوگا؟ نہ ہونے والا ہے، نہ ہوا ہے، اور نہ ہی اب ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو اس کا کہا مانتے ہیں، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ جہنم میں لے جا کر خوش ہوگا کہ میری سرسری باتیں تم نے مان لی اور اپنے رب کے پکے دلائل تم نے چھوڑ دیا۔ اور کتنا بڑا شر ہے کہ آسمانی جو دلائل ہیں، کتابیں ہیں اور نور ہے اور آیات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو باتیں ہیں بے مقصد، ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو زور نہیں رکھتی، قوت نہیں ہے، اور جو ہمارا دین ہے، ہمارے مذہب ہیں، جو کفر کا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے، اللہ کی بغاوت سرکشی کا راستہ، یہ اصل ہے۔ ابلیس ان کو ایسا پڑھاتا ہے جیسے فرعون نے بھی اور نمرود نے بھی، اور یہ شہنشاہ جو روم کا تھا اس نے بھی، اور سب حاکموں نے، جتنے برے حاکم تھے، اور سب سے برا اور بڑا حاکم تھا سکندر، اس کا نام تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے پاؤں پیچھے نہیں کبھی گئے، میں آگے بڑھتا ہوں اور اپنے سامنے آنے والوں سے ایسا بھڑتا اور ٹکراتا ہوں کہ میں ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا، وہ بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ تو وہ ابلیس کا بہت بڑا اس خناس کا چیلا تھا۔ تو اس لیے بھائی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اس کو دشمن سمجھیں، وہ کام جو اس کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، وہ دیکھیں اور وہ چھوڑ دیں، اور اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو فرمایا کہ سارے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہیں زمین میں کچھ دیر ٹھہرنا ہے، یعنی یہ مستقر کا معنی ہوتا ہے عارضی ٹھہرنا، تھوڑا ٹھہرنا، وہ ٹھکانہ، وہ گھر جو مسافر خانے کی طور پر ہو۔ تو دنیا مسافر خانہ ہے، اور یہاں کوئی مسافر خانہ سونے کا بنا لے یا یہ جو ہے سرکنڈے کا بنا لے، تو دونوں نے ہی اپنا سفر کرنا ہے اور دنیا سے ختم ہونا ہے، یہ گھر چھوٹ جائے گا۔ تو یہ عارضی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہیں کچھ دیر زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ حاصل کرنا، اٹھانا ہے کچھ دیر کے لیے، یہ کچھ دیر کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام سے عبداللہ ملے رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم پر یہ کھجی کی کڑی، اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ بچھونا کھجی کے پٹھوں کا تھا، تو وہ نشان مبارک جسم پر لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے گدا نہ بنا دوں، ہم سوچیں، ہم دیکھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ میری تو مثال اور دنیا کی مثال مسافر خانہ ہے، یہ میرا مقصد نہیں، میرا مقصد آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور یاد رکھیں مومن اگر مومن ہے تو اس کا بھی مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا میں عارضی ٹھہرنا ہے، اور دنیا محدود ہے، دنیا یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے، اور دنیا یہ اوپر سے خوبصورت ہے اندر سے بری ہے، بلکہ مردار سے بھی بری، اور بلکہ مچھر کے پر سے بھی کم تر اس کی قیمت ہے۔ اس لیے دنیا کے ساتھ بھی دل لگانا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے، اور پھر شیطان کے ساتھ دوستی لگانا یہ بھی بیوقوفی سے کم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں زمین میں عارضی اور کچھ دیر فائدہ اٹھانا، گنتی کے دن ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنا، اپنا ذات راہ اختیار کرنا۔ ذات راہ ہمارا کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، حلال خوری ہے، یہ فرائض ہیں، اور شہادتین پر قائم رہنا ہے، خواہ مار دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیا جائے، ہر حال میں اس پر قائم رہنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارا عارضی گھر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، بس سیکھ لیے آدم نبی نے اپنے رب سے چند کلمات۔ یہ چند کلمات کیا ہیں؟ سورہ الاعراف میں اللہ نے بیان کیا، فرمایا کہ میرے نبی نے میرے سے یہ کلمات سیکھے، اور وہ یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم سے خطا ہوگی، بھول گئے، غلطی ہوگی، اور اگر تو نے ہم پہ توجہ نہ فرمائی، ہماری توبہ قبول نہ کی، رحم نہ کیا، اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ کلمات سکھائے، لیکن اس قوم کے لٹیرے، اس قوم کے ڈاکو، اس قوم کے جو ہیں دنیا دار، توندے بڑھانے والے، لوٹ لوٹ کر کھانے والے یہ مولوی اور پیر، وہ کہتے ہیں کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھا تو ریجھ گئے آدم علیہ السلام، اور کہا کہ اللہ محمد کے وسیلے جو تیرے عرش کا مالک ہے، اے اللہ اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ پر، کتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ کے نبی پر، کتنا بڑا جھوٹ ہے اس شریعت کے اندر اس اضافے کا، اور کتنی بڑی بے غیرتی کی کام ہے یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر قرآن نہیں پڑھتے۔ کیسے یہ لوگ ہیں، کیسے شریعت بدلتے ہیں، کیسے یہ لوگ شریعت سازی کرتے ہیں، کس طرح یہ اجارہ داری کرتے ہیں دین کے اندر۔ بہرحال اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم نبی نے اپنے رب سے چند توبہ کے کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اِنَّهُ، بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ساری دنیا کے رحیم کریم ان کی رحمت اکٹھی ہو جائے تو اللہ کے ساتھ اگر سوئی کو سمندر میں ڈبو کر بیر نکالیں، جتنی اس کی سمندر سے نسبت ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کی، جنوں کی، انسانوں کی، فرشتوں کی رحمت کا یہ بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کو دیتا ہے، لیکن صرف دنیا میں اور آخرت میں اس کی رحمت صرف مومنوں کے شامل حال ہوگی، مومنوں کے لیے ہے، اور پھر ان پر رحم و کرم ہے، ان کے لیے دیدار ہے، اور ان کے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن لا مولا لہم، کفار کا کوئی مولا نہیں ہوگا،
کوئی سفارش نہیں ہوگا، لا یشفع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ جتنے ابلیس کے گروہ اور ٹولے ہیں یہ سب تباہ و برباد ہونے والے جہنم میں جائیں گے، اور یہ سرگنا ان کا پیر یہ ان کے آگے آگے ہوگا سوہی، اور وہ پیچھے ہوں گے اس کے ماننے والے۔ اللہ اس کے شر سے اور برے لوگوں کے شر سے، اللہ تعالیٰ اندھیرے کے شر سے، اللہ تعالیٰ دن کے رات کے شر سے، مشرکین کے کفار کے شر سے، اللہ تعالیٰ ہر گمراہ کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام۔